السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اس موضوع سے متعلق یہاں ایک نہایت ضروری امر ہے جس کا تذکرہ کیے بغیر چارہ کار نہیں، اور وہ یہ کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء و صالحین کرام کی ذات مقدس کے ساتھ وسیلہ کی نفی کرتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان حضرات کے جاہ و حشمت اور قدر و منزلت یا ان کے مقام و مرتبہ کی رفعت کے منکر ہیں، اور نہ یہ اس لیے کہ ہم ان سے معاذ اللہ کوئی بغض ہے اور ہم ان کی اللہ قدر و منزلت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے دل ان کی محبت سے سرشار نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر بوتی نے اپنی کتاب فقہ سیرۃ صفحہ 351 میں ہم پر افطرا باندھتے ہوئے لکھا ہے: بہت سے گمراہ لوگ جن کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شعور نہیں رکھتے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ کا انکار کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر بوتی کی یہ بات ہرگز درست نہیں۔ ہم تو بحمد اللہ سب لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کے معترف ہیں۔ ڈاکٹر بوتی کا کلام اگر دلالت کرتا ہے تو صرف اندھے کینے پر جو سلفی دعوت و تحریک کے دشمنوں کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، جس نے انہیں اس خطرناک موقف اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے، اس بھیانک جرم کے ارتکاب پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھانے لگیں اور بغیر دلیل کے ان پر کفر کے فتوے لگانے لگے۔ ان کا دار و مدار دلیل کی بجائے ظن پر ہے، جسے حدیث میں سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو شیخین اور کئی دیگر ائمہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس ظالم مؤلف نے یہ حکم کیسے صادر کر دیا، حالانکہ اس جیسے حکم کا صدور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ذات اقدس تو دلوں کے مخفی بھیدوں کے چھپے ہوئے رازوں سے آگاہ ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ شخص ایسا کرنے والے کی سزا کو نہیں جانتا، یا جانتا تو ہے مگر اندھے کینے اور حسد و بغض نے سنت کے دائیوں کے متعلق اسے اندھا کر دیا ہے؟ باہر کیف اس میں کوئی امر بھی ہو، میں اس وقت 2 حدیثیں پڑھتا ہوں اور ان کو یاد دلاتے ہیں، شاید اپنے سرکشی سے باز آ جائے، غفلت سے ہوش میں آ جائے اور اپنے اس فعل سے توبہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایما رجل اکفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان آدمی کو کافر کہے، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ خود کافر ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے: وقال علیہ افضل الصلاۃ والسلام،
ان من ارب الربا استطالت فی ارض المسلم بغیر حق۔ احمد ابو داود بروایت سعید بن زید، اس کی سند صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سود کسی مسلم کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے۔ آخر میں ہم اسے یہ بھی کہیں گے، کیا تم جانتے ہو کہ تم اپنی اس بات کے ساتھ اس امت کے سلف صالح کی تردید کر رہے ہو اور ان ائمہ مجتہدین پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو جو وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسری شخصیت کی ذات کے ساتھ وسیلہ جائز نہیں سمجھتے؟ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ تعالی، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کے وسیلے کو مکروہ جانتا ہوں، جیسا کہ قبل ازیں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِ فَتِلْكَ مُصِیبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِ فَالْمُصِیبَةُ أَعْظَمُ مِنْهَا۔ ہم دوبارہ پھر یہ عرض کریں گے کہ ہر مخلص اور منصف مزاج انسان یقینی طور پر یہ جانتا ہے کہ ہم بحمد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور حق و فضیلت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین، سید المرسلین اور خاتم الانبیاء ہیں، سب انبیاء و مرسلین سے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچم حمد، حوض کوثر، شفاعت عظمی اور وسیلہ و فضیلہ سے سرفراز فرمایا ہے، عظیم الشان معجزات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ سبع مثانی اور قرآن عظیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے بہتر بنایا۔ علاوہ ازیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بے شمار فضائل و مناقب ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت پر دلالت گناہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم بحمد اللہ دیگر لوگوں کی نسبت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فضائل و مناقب کا اعتراف کرتے ہیں، اور شاید جس قدر ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت محفوظ ہے، ان دوسروں کے ہاں نہیں ہے جو محبت کے محض دعوے دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کے معرفت کے اظہار کے دعوے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سلسلہ میں اعتبار صرف اس شخص کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اطاعت اور نواہی سے اجتناب کریں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اطاعت الہی اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب لوگوں میں سے زیادہ حریص ہیں، اور یہ اطاعت و اتباع ہی مودت اور خالص محبت کے سچے دلائل ہیں، اور اس کے برعکس تعظیم غلب اور وصف میں افراد سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ سورۃ النساء میں یہ آیت موجود ہے، غالباً آیت نمبر 171 ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلب اور افراد سے منع کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری مع الفتح جلد نمبر 7 صفحہ 300۔ اسی طرح
15 صفحہ اور 161 شمائل ترمذی، مسند احمد اور الدارمی میں محفوظ ہے۔ میرے بارے میں اس طرح غلف سے کام نہ لینا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کے بارے میں غلف سے کام لیا ہے۔ میں تو بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی دین میں غلو قرار دیا ہے کہ حاجی رمی جمار کے لیے بہت بڑی بڑی کنکریوں کو استعمال کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنگریزوں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقبہ کی صبح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں آپ کے لیے کنکریاں لاؤں۔ جب میں نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریاں رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا، پھر فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کے باعث ہلاک ہوئے تھے۔ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور اس کی تخریج میری کتاب الصحیحہ کے اندر 1283 اور تخریج سنن لابن ابی حاتم صفحہ 98 میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جیمار کے مسئلہ کو محض رمز قرار دیتے ہیں اور اس سے مقصود شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے حقیقی طور پر شیطان کو قتل کرنا یا مارنا مراد نہیں ہے، لہذا مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسئلہ کی تحقیق کریں، اور شیطان جو کہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے جنگ یہ ہے کہ اس سے دشمنی رکھی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ افسوس کہ دین میں غلو سے اس قدر شدید تحذیر کے باوجود مسلمان اس میں واقع ہو گئے ہیں اور اہل کتاب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، اس بات کو چھوڑ دو جس کا عیسائی اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تم اپنے نبی کی مدح و ثنا میں جو چاہو کہو۔ یہ شاعر جس کی بہت سے مسلمان تعظیم کرتے ہیں، ان کے مشہور قصیدہ بردہ کو ترنم سے بطور تبرک پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میلاد کی محفلوں اور وعظ و علم کی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس شاعر نے مذکور حدیث میں وارد ممانعت کو صرف اس بات پر محمول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جائے، چنانچہ شاعر نے اس سے منع کیا اور اس کے علاوہ ہر بات کی طرف خواہ وہ کچھ بھی ہو دعوت دی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی اور ضلال مبین ہے، کیونکہ حدیث میں جس مبالغہ آرائی سے منع کیا ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو مطلقاً مدح اور دوسرے ایسی مدح جو حد سے متجاوز ہو۔ ممکن ہے کہ حدیث میں ممانعت سے مراد مطلقاً مدح ہو اور اس سے مقصود سد ذریعہ ہو، اور اس بات پر اکتفا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی، رسول، حبیب اور خلیل بنایا ہے اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے اخلاق بہت عالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد اب کوئی بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی کہہ بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں اس شہادت کے بعد کسی بشر کی بات کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مدح و تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کہیں جو رب کائنات نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سچی تعریف ہے جس میں افراد ہے اور نہ تفرید، غلو ہے اور نہ تقصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجات پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے نہایت عرفہ تکریم فرمائی، یعنی بلند آسمانوں کی سیر کروائی،
اسرا و معراج کی شرف سے بخشا اور عظیم الشان آیات کبارہ کا مشاہدہ کرایا تو یہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ ممکن ہے کہ اس حدیث لا تطرونی سے مراد یہ ہو کہ میری مدح و ستائش میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا، کہ میرے استحقاق سے زیادہ میری تعریف کرنے لگ جاؤں اور مجھے ان خصائص کے ساتھ رنگنے لگ جاؤں جو خاص خدا ہیں۔ اس حدیث کا معنی اول ہی راجح ہے اور اس کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، اگر ہم پوری حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں آخر یہ جملہ بھی نظر آتا ہے فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عبد اور رسول کے طور پر جو منتخب کیا ہے، میری تعریف میں بھی جو عبد و رسول فرمایا ہے تو تم بھی اسی پر اکتفا کرو۔ نمبر دو، یہ اس حدیث پر بعض ائمہ حدیث مثلا امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان یہ قائم کیا باب تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان۔ یہ انہوں نے اس حدیث کو مدح مطلق سے ممانعت پر محمول فرمایا ہے اور یہ مفہوم تواضع کے معنی کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ سابقہ حدیث ضریر کے بعض طرق میں دو زائد امر بیان ہوئے ہیں جن کا شذوذ اور ضعف بیان کرنا از بس ضروری ہے تاکہ قارئین کرام ان سے روشناس ہو سکیں اور جن لوگوں نے ان سے غلط استدلال کیا ان کے غلط استدلال سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ پہلی زیادتی تو حماد بن سلمہ کی ہے جو انہوں نے اس حدیث کو ابو جعفر ختمی سے بیان کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کی سند کو شعبہ کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے اور متن کو اسی طرح بیان کیا ہے مگر کچھ اختصار کے ساتھ، اور آخر میں وَشَفِّعْ نَبِيٌّ فی رد بصر کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وَإِن كَانَتْ حَاجَةٌ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ۔ ابو بکر بن ابی خیثمہ رحمہ اللہ نے اسے اپنی تاریخ میں بیان کرنے کے بعد کہا حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا حماد بن سلمہ بہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے القاعدۃ الجلیلہ صفحہ 102 میں اس زیادتی کو حماد بن سلمہ کے تفرد اور شعبہ کی روایت کے مخالفت کے باعث معلول قرار دیا ہے۔ شعبہ اس روایت کے سب راویوں سے جلیل المرتبت ہیں۔ شعبہ اس روایت کے سب راویوں سے جلیل المرتبت ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس علت کو بیان کرنا قواعد حدیث کے عین مطابق ہے اور بالکل مخالف نہیں۔ البتہ غماری کا المصباح صفحہ 30 میں یہ قول کہ حماد ثقہ ہے اور صحیح کے رجال میں سے ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، غفلت یا تغافل پر مبنی ہے، کیونکہ مصطلحات حدیث کا یہ متن اصول ہے کہ ثقہ کی زیادتی اس وقت مقبول ہے جب وہ اپنے سے اوثق ہے یعنی زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کریں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں زیادتی اس وقت مقبول ہوگی جب اس میں اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت واقعہ نہ ہوئی ہو۔ اگر مخالفت میں راجح روایت ہے تو راجح کو محفوظ کہیں گے اور اس کے مقابلے میں شاذ کہلائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں یہ شرط مفقود ہے۔ حماد بن سلمہ اگرچہ مسلم کے رجال میں سے ہے لیکن بلا شک و شبہ وہ حفظ کے اعتبار سے شعبہ سے کم مرتبہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کتب رجال میں ان دونوں راویوں کے حالات کو معلوم کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حماد بن سلمہ کے حالات علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں ذکر کیے ہیں اور میزان میں وہ متکلم فی روات کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ثقۃ لہ اوہام، یعنی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن ان سے کچھ اوہام بھی سرزد ہوئے ہیں۔ لیکن علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں شعبہ کا مطلقاً تذکرہ کیا ہی نہیں،
کیونکہ یہ متکلم فی راوی نہیں ہے۔ حافظ نے التقریب میں ان دونوں راویوں کے جو حالات ذکر کیے ہیں اگر آپ وہ بغور ملاحظہ فرمائیں تو ان کے مابین فرق واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ حماد کے ترجمہ حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ حماد بن سلمہ ثقہ، عابد اور ثابت کے شاگردوں میں سب سے زیادہ اثبت ہے۔ آخر عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ شعبہ کے بارے میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج ثقہ، حافظ اور متقن ہیں۔ ٹھیک ہے، سوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ عراق میں سب سے پہلے انہوں نے رجال کی چھان پھٹک کی اور سنت کا دفاع کیا۔ آپ بہت بڑے عابد تھے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس حدیث میں حماد نے شعبہ کی مخالفت کرتے ہوئے جو زیادتی ذکر کی ہے یہ زیادتی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سے اوثق راوی کی روایت کے منافی ہے، یعنی یہ زیادتی شاذ کے قبیل سے ہے، جیسا کہ نخبہ میں حافظ کا سابقہ کلام اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاید حماد نے یہ روایت اس وقت ذکر کی ہو جب ان کے حافظہ میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور اس طرح ان سے خطا ہو گئی ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی گویا اس حدیث کے شذوذ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو شعبہ کی سابقہ حدیث کے بعد مومل بن اسماعیل کے طریق سے حماد سے روایت کیا ہے، مگر حدیث کے الفاظ ذکر نہیں کیے بلکہ فذکر الحدیث کہنے پر اکتفا کیا ہے، مگر یہ بھی احتمال ہے کہ معمل ان حماد کے طریق سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ زیادتی مذکور ہی نہ ہو، اور شاید اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ جیسا کہ حفاظ حدیث کی عادت ہے کہ ایک روایت کے بعد جب دوسری ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ زیادتی شاذ ہونے کی وجہ سے درست نہیں، اگر صحیح بھی ہو تو پھر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وسیلے کے جواز کی دلیل نہیں بن سکے گی، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ ففعل مثل ذالک کے معنی یہ ہوں گے، اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ توسل، وضو اور وہ دعا ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائی تھی، واللہ اعلم۔ دوسری زیادتی وہ ہے جس میں ایک آدمی کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ قصہ مذکور ہے، اور اس میں ہے کہ اس نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ طبرانی رحمہ اللہ نے معجم صغیر صفحہ 103 اور 104 اور معجم کبیر جلد نمبر 3، ٹھیک ہے، معجم کبیر 3.2.1.2 میں عبداللہ بن وہب، شبیب بن سعید مکی، روح بن قاسم، ابی جعفر ختمی مدنی، ابی امامہ، سہل بن حنیف اور عثمان بن حنیف کی سند سے روایات ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی ضرورت کے سلسلہ میں حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن آپ توجہ نہیں فرماتے تھے اور نہ اس کی حاجت پوری کرتے تھے۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ وضو کرو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک عز و جل فیقضی لی حاجتی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ساتھ تیرے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری حاجت کو پورا فرما دیں، اور پھر اپنی حاجت بیان کر دینا اور پھر میرے پاس آ جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا
تو دربان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اندر داخل کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ اس نے اپنی حاجت بیان کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پورا فرما دیا اور فرمایا کہ اب تک تم نے اپنی حاجت ذکر کیوں نہ کی؟ تمہیں جو بھی حاجت پیش آئے تو ہمارے پاس آ جانا۔ وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رخصت ہو کر حضرت عثمان بن حنیف سے ملا تو انہیں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر سے نوازیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو میری طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میرے بارے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے تو گفتگو نہیں کی، لیکن میں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا شخص نے اپنی بینائی کی چلے جانے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی قائد نہیں اور مجھے بے حد تکلیف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ واللہ ہم ابھی تک جدا نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہماری گفتگو طول پکڑ گئی تھی حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ آدمی آیا اور اس طرح تھا گویا اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تو میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی 2 رکعت اپنا وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح بن قاسم سے اس روایت کو فقط شبیب بن سعید ابو سعید مکی نے بیان کیا ہے۔ وہ ثقہ ہے، یعنی وہ راوی ہے جس سے احمد بن شبیب ان ابی ان یونس بن یزید الایلی کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر ختمی سے بھی روایت کیا ہے جن کا نام عمیر بن یزید ہے اور وہ ثقہ ہے، لیکن شعبہ سے روایت کرنے میں عثمان بن فارس متفرد ہے اور حدیث صحیح ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کی صحت میں تو شک نہیں۔ اس وقت موضوع بحث یہ قصہ ہے جسے بیان کرنے میں شبیب بن سعید متفرد ہے، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شبیب متکلم فی راوی ہے۔ خاص طور پر اس روایت میں تو یہ بالکل متفرد ہوتا ہے جو ابن وہب نے ان سے روایت کی ہو، لیکن شبیب بن سعید کے 2 بیٹوں اسماعیل اور احمد نے ابن وہب کی مطابعت کی ہے۔ اسماعیل کو تو میں نہیں جانتا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کسی نے اس کا تذکرہ کیا ہو۔ علماء رجال نے اس کے باب سے روایت کرنے والے راویوں کے ضمن میں بھی اسے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا بھائی احمد صدوق ہے۔ ان کے باپ شبیب کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ثقہ ہے لیکن اس کے حفظ میں ضعف ہے، مگر جب اس کا یہ بیٹا احمد اس سے پھر یونس سے روایت کرے تو وہ حجت ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں لکھا ہے یہ راوی صدوق ہے لیکن کچھ غریب روایات ذکر کرتا ہے۔ ابن عدی نے کامل میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے پاس یونس بن یزید کا ایک درست نسخہ ہے۔ ابن وہب نے ان سے کئی منکر روایات ذکر کی ہیں۔ ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصر بغرض تجارت آیا جایا کرتا تھا۔ ان کی کتاب صحیح ہے جسے میں نے ان کے بیٹے احمد سے لکھا ہے۔ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شبیب جب اپنے حفظ سے بیان کرے تو اغلاط و اوہام کا شکار ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ وہ عمدن غلطی نہیں کرتا۔ جب ان کا بیٹا احمد ان سے یونس کی روایات ذکر کرے تو گویا کوئی اور یونس ہے، یعنی اس وقت روایت جید ہوتی ہے۔ اس کلام سے معلوم ہوا کہ شبیب کی حدیث 2 شرطوں کے ساتھ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس روایت کو ان سے ان کے بیٹے احمد نے روایت کیا ہو، اور دوسری روایت شبیب ان یونس کی
سند کے ساتھ، اور سبب یہ ہے کہ ان کے پاس یونس بن یزید کی کتابیں تھیں، جیسے کہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنے باب سے الجرح و تعدیل 1-2-359 میں ذکر کیا ہے، تو وہ جب ان کتب سے روایت کرے تو درست ہوتا ہے، اور جب اپنے حافظہ سے کام لے تو وہم کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمایا، چنانچہ حافظ نے ان کے تذکرہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ جب ان کا بیٹا احمد ان سے روایت کرے تو کوئی حرج نہیں، البتہ ابن وہب کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے احمد کی ان سے ہر روایت قابل قبول ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شرط یہ کہ ان کی روایت یونس سے ہو، جیسا کہ قبل عظیم بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خود حافظ صاحب نے بھی اس طرح اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اس سے مقدمہ فتح الباری صفحہ 133 میں بخاری کے ان رجال کے ضمن میں ذکر کیا جن پر طعن کیا گیا ہے، پھر آپ نے انہیں سکہ قرار دینے والے آئمہ کے اقوال ذکر کر کے ان سے طعن کو دور کیا، اور ابن عدی کا یہ قول ان کے بارے میں ذکر کیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بیٹے کے واسطے سے وہ روایات ذکر کی ہیں جو انہوں نے یونس سے روایت کی ہیں، یونس کے علاوہ اور کسی سے ایک روایت بھی ذکر نہیں، اور نہ ہی ابن وہب کے حوالے سے کوئی روایت ذکر کی ہے، تو گویا حافظ صاحب نے اپنے اس کلام میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ شبیب کی روایت میں طعن اس وقت ہوتا ہے جب ان کی روایت یونس کے علاوہ کسی اور سے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا جی، اور خواہ اسے ان کا بیٹا احمد ہی ان سے روایت کرے، اور یہی بات درست ہے جیسا کہ میں نے ابھی ابھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح حافظ صاحب کے تقریب اور مقدمہ فتح الباری میں مذکور دو باتوں میں تطبیق ہوگی اور تعارض دور ہوگا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس قصہ کا ضعف اور اس کا ناقابل احتجاج ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ علاوہ ازیں میرے سامنے ایک اور علت بھی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے اس قصہ میں احمد کا اختلاف۔ اس حدیث کو ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ صفحہ 202 اور حاکم نے جلد نمبر 1 صفحہ 526 میں احمد بن شبیب سے بغیر اس قصہ کے 3 طرق سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسے عون بن عمارہ بصری نے روح بن قاسم سے بھی روایت کیا ہے، اس سند کے ساتھ بھی حاکم نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ عون اگرچہ ضعیف ہے، تاہم اس کی روایت شبیب کی روایت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ شعبہ اور حماد بن سلمہ عن ابی جعفر ختمی کی روایت کے موافق ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ قصہ 3 امور کے باعث ضعیف اور منکر ہے۔ نمبر 1، اس روایت کے منفرد راوی کا حافظ ضعیف ہے۔ نمبر 2، اس راوی کے ساتھ اس تفرد میں اختلاف کیا گیا ہے، اور نمبر 3، اس متفرد راوی نے ثقات کی مخالفت کی ہے۔ ان 3 امور میں سے اگر کوئی ایک امر ہوتا تو وہ بھی اس قصہ کو ساقط قرار دے سکتا تھا، لیکن اب تو تینوں جمع ہو گئیں، تو اس سے اس کی صحت کا آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں۔ تعصب اور اتباع خواہشات کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ شیخ غماری نے اس قصہ کی روایات کو المصباح میں صفحہ 12 اور 17 میں، امام بہقی رحمہ اللہ کی دلائل اور طبرانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، لیکن ان روایات پر تصحیح یا تضعیف کے اعتبار سے مطلقاً کوئی کلام نہیں۔ کیا اس کا سبب واضح ہے؟ تضحیح تو ممکن ہی نہ تھی، البتہ ان روایات کی تضعیف حق ہے، لیکن الاصابہ کے بھی توفیق مصنف نے بھی اسی طرح کیا ہے۔
انہوں نے حدیث کو اس قصہ کے ساتھ صفحہ 21-22 سے ذکر کیا اور پھر کہا ہے کہ اس حدیث کو طبرانی نے صغیر و کبیر میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اگرچہ ایک مختصر سا قول ہے لیکن کئی جہالتوں پر مشتمل ہے۔ اولاً یہ کہ طبرانی نے اسے الکبیر میں نہیں بلکہ الصغیر میں صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے براہ راست یہ حدیث الصغیر سے نقل کی ہے، کسی واسطہ سے نہیں، جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس علم شریف میں یہ کوتاہا ہے۔ ومن ورد البحر استقل السواقیہ، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ۔ طبرانی نے فقط اس حدیث کی تصحیح کی ہے، قصہ کی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جیسا کہ قبل عظیم بھی ذکر کیا گیا، اس حدیث کو شعبہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ یہ گویا نص ہے اس بات پر کہ انہوں نے شعبہ سے مروی روایات کو مراد لیا ہے اور شعبہ نے اس قصہ کو روایت نہیں کیا، تو گویا طبرانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح بھی بیان نہیں کی اور نہ طبرانی کے کلام میں ان کے لیے کوئی حجت ہے۔ ثالثاً عثمان بن حنیف سے اگر یہ قصہ ثابت بھی ہو جائے تو انہوں نے اس آدمی کو نبینہ شخص کی پوری دعا نہیں سکھائی تھی، بلکہ انہوں نے اس سے یہ جملہ اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ، یعنی اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بارے میں اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفاعت قبول فرما، ساکت کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی عربی زبان جاننے کے سلیقہ کی بدولت سمجھتے تھے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بھی دعا کی جیسا کہ اس نبینہ شخص کے لیے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چونکہ دعا نہیں فرمائی تھی لہذا انہوں نے اس جملے کو ذکر نہ کیا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے صفحہ 104 میں ذکر فرمایا ہے، معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کہتا ہے اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ، تو اس کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ عثمان بن حنیف نے بھی انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کریں اور نہ فشفعہ فی کہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ کوئی موقع نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے فشفعہ فی تو اس کلام کا کوئی معنی نہ ہوگا، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ جس کا حکم دیا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مأثور دعا نہیں ہے اور نہ اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسن عبادات، اباحات، ایجاحات یا تحریمات کے سلسلہ میں منقول ان سب اخبار و احاد کا حال ہے، جن کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موافقت ثابت نہ ہو، تو گویا صحابی کا اس قسم کا فعل سنت نہیں ہے اور نہ مسلمانوں پر اس کی اتباع واجب ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی غایت یہ ہے کہ اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن جن امور میں امت کا تنازع ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تفردات کی بہت سی مثالیں ذکر فرمائی ہیں جن کی اتباع نہیں کی گئی، مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں میں بھی پانی ڈالا کرتے تھے، پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ عثمان بن حنیف وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو شرعی طور پر جائز اور مستحب سمجھتے تھے، خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داعی یا شافع نہ بھی ہوں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسے درست نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ آپ کی حیات میں یہ درست تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں استسقاء کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اختیار کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صحیح، مشہور اور اہل علم کے اتفاق کے ساتھ ثابت شدہ دعائیں قحط کے مشہور سال مہاجرین و انصار کی موجودگی میں یہ کہا تھا، جبکہ قحط اس قدر شدید تھا کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک لوگ خوشحال نہ ہوں گے آپ گھی استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جب نماز استسقاء پڑھی تو یہ دعا کی: اے اللہ، قحط سالی میں ہم جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش سے نواز دیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دعا سے اتفاق کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ حالانکہ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، بلکہ اقراری اجماعات میں سے سب سے نمایاں ہے۔ حضرت معاویہ بن سفیان نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسی ہی دعا کی تھی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی توسل کو جائز سمجھتے جیسے حیات مبارکہ میں سمجھتے تھے تو وہ یقیناً یہ کہتے کہ ہم عباس رضی اللہ عنہ اور یزید بن اسود رحمہ اللہ کے وسیلے کو اختیار کیوں کریں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو کیوں ترک کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الخلائق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سب سے زیادہ افضل و اعظم ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جب کسی نے بھی یہ نہ کہا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کے ساتھ وسیلہ پکڑتے رہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غیر کی دعا اور شفاعت کے ساتھ وسیلہ کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک متوسل بہی کی دعا کے ساتھ وسیلہ مشروع تھا، ذات کے ساتھ مشروع نہیں تھا۔ علاوہ ازیں اس قصہ میں ایک جملہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی عقل مند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب کو جاننے والا غور کرے گا تو وہ دیگر دلائل کے ساتھ اسے بھی نکارت و ضعف کی دلیل سمجھے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اس قصے میں مذکور ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آدمی کی ضرورت کو پورا نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کی طرف قطعاً توجہ ہی مبذول نہیں فرماتے تھے، تو اسے کیوں کر درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا محسوس کرتے ہیں، نیز آپ لوگوں کے ساتھ جو نیکی، نرمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی مشہور ہیں۔ یہ تمام امور تو اس قصہ کے وقوع کے بعد پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ظلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کمال کے منافی ہے۔ ہم یہاں تک عرض کر چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں کہ ہمیں ایک کتاب التوسل الی حقیقت التوسل ملی جس کے مصنف شیخ محمد نشیب رفائی ہیں، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ سلفی تحریک کا مؤسس و خادم لکھا ہے۔ علمی امانت، دینی خیر خواہی اور کلمہ حق کا تقاضا ہے کہ احکام خداوندی کو جیسا ہم سمجھتے ہیں ان کی توضیح و تشریح کر دیں۔ چنانچہ اس لقب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم نے جو رہنمائی حاصل کی وہ یہ ہے کہ سلفی تحریک سے مراد اسلام کی وہ سچی اور حقیقی دعوت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لہذا اس تحریک کے مؤسس اور بانی صرف اور صرف اللہ وحدہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہذا
کسی بھی بشر کے ساتھ، کسی بھی بشر کے لیے خواہ کوئی بھی ہو، یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس دعوت و تحریک کا مؤسس و بانی ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعویٰ نہیں فرما سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، یاد کیا، امانت کا ثبوت دیا اور نہایت کمال انداز میں اس کی تبلیغ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت و وحی الہی میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں تھا، لہذا کسی انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ اس مبارک الہی تحریک کا بانی ہے، اگرچہ شرک اکبر تو نہیں لیکن حقیقت میں یہ خطائے عظیم ہے اور جرح بلیغ سے کم بھی نہیں، خواہ دعویٰ کرنے والا کتنا ہی بلند مرتبت کیوں نہ ہو۔ والعیاذ باللہ تعالی، ہمیں نہیں معلوم اس خطا کا ارتکاب اس انسان سے کیسے ہو سکتا ہے جو حلب اور دیگر شامی شہروں میں عرصہ دراز تک اپنے بھائیوں کے ساتھ سلفی تحریک سے وابستہ رہا، حالانکہ اس تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اعتقادی شرک تو اعتقادی ہے، یہ لفظی شرک و بت پرستی کے خلاف بھی نبرد آزما ہے۔ یہ صاحب بعد میں اپنے بھائیوں سے الگ ہو گئے، ان کا یہ انحراف جماعت سے خروج پر مبنی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور اسے ہدایت عطا فرمائیں اور لغزشوں، فتنوں اور گمراہ کن خواہشات سے محفوظ رکھیں۔ ممکن ہے کہ اس مؤلف کی طرف سے کوئی شخص یہ عذر پیش کرے کہ اس لقب سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اس سلفی دعوت و تحریک کے مجدد ہیں، ان کی یہ مراد نہ تھی کہ وہ اس کی تعلیمات کے بانی و مؤسس ہیں، اور مجدد تو قدیم و جدید ہر دور میں مسلمانوں میں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مؤلف بھی اپنے گمان میں انہی میں سے ایک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک اسلام کی سچی دعوت کے ہر دور میں مجدد ہوئے ہیں، لیکن اس مؤلف اور ان مجددین کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے یہی کافی تھا کہ ان مجددین میں سے کسی ایک کا متبع ہو جاتا تو اور بفرض محال اگر ہم ان سے اتفاق بھی کر لیں کہ یہ بھی انہی مجددین میں سے ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مزعومہ تجدیدی کام کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیں، جیسے کہ شہر یا پل کی ایک حد بندی ہوتی ہے، ایسے ہی اسے بھی اپنے تجدیدی میدان کی حد بندی کرنی چاہیے، کیونکہ مطلقاً اس عظیم لقب کا استعمال قارئین کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ وہ عصر حاضر کے تمام عالم اسلام میں اسلام کے مجدد ہیں، لیکن انہیں یہ منصب کہاں نصیب۔ دوسری بات یہ کہ بنیادی اخلاقیات میں سے یہ بات ہے، اللہ اکبر، کہ ہر مسلمان داعی تواضع و انکسار اختیار کریں، حب جاہ، تفاخر اور خواہشات نفسی سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو ان کے طلبگار اور حریص سے دعوت کی اہلیت سلب کر لیتی ہیں، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے ہتھیار سے محروم کر دیتی ہیں اور تمام اعمال کو ملا کر ہوا میں اڑا دیتی ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ اے اللہ ہمیں عصمت و ہدایت عطا فرما۔ ہم نے اس مذکورہ کتاب کی سرسری طور پر ورگردانی کی تو اس میں بعض غلطیاں بھی پائیں، جن میں سے بعض کی طرف اپنے اپنے مقامات پر اشارہ کریں گے۔ مثلاً انہوں نے صفحہ 237 میں اس سابقہ قصہ کی اسناد پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک آدمی روح بن صلاح ہے
جسے جمہور اور ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن یونس نے کہا ہے کہ یہ منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ یہ زبردست خطا ہے جس کا سبب ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ روح بن صلاح اس حدیث کی نہیں بلکہ حدیث ثالث کی علت ہے، جیسا کہ ہم ان قریب بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔